بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے 6 کلاس؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے گھروں پر بھی خیر و عافیت ہوگی۔ آج ہم نے اردو جماعت ششم کا لیکچر نمبر 13 کرنا ہے۔ سبق نمبر 7، سبق کا عنوان یوم دفاع۔ یوم دفاع، سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو اس سبق کا تعارف بتاتی ہوں کہ یوم دفاع کے معنی کیا ہیں۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اور دفاع کا مطلب ہوتا ہے حفاظت یا بچاؤ۔ تو یوم دفاع کا مطلب ہوگا کہ بچاؤ کا دن یا حفاظت کا دن۔ اس سبق میں بیٹا ہم نے پڑھنا ہے کہ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ اس جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے جب 1965 میں ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا تھا اور پاکستان کے بہادر افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کر کے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی، حتیٰ کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بند کروا لی۔ لاہور میں اس دن کو منانے کے لیے فورٹریس اسٹیڈیم میں ہر سال ایک تقریب ہوتی ہے اور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت اور قومی ترانے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کا صفحہ نمبر ہے آپ کا 34، 35، 36۔ اس کے ساتھ ہم نے اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ سبق نمبر 7، یوم دفاع، صفحہ نمبر 34۔ اس پہ آج بیٹا ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی دیے گئے ہیں آج کے لیکچر میں، آپ نے وہ بھی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پہلی لائن سے شروع کریں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اندھیری رات مطلب کہ تاریک رات، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ جری کہتے ہیں بہادر کو، چھکے چھڑا دیے یہ ایک محاورہ ہے، مطلب کہ حواس باختہ ہو جانا۔ 17 روز، روز کہتے ہیں دن کو، 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جنون کہتے ہیں جوش کو، سرد پڑ گیا یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے افسردہ ہو جانا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کی۔ گڑ گڑا کر، منت کر کے درخواست پیش کی، گزارش کی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ کارنامہ کہتے ہیں کسی بڑے کام کو۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ تقریب کہتے ہیں محفل کو، منعقد کی جاتی ہے، قرار پائی جاتی ہے یا قائم کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال ہماری جماعت کی باری تھی۔ امسال کہتے ہیں اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ رہنمائی، ہدایت۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ نشر ہونے والے، اشاعت ہونے والے، چلنے والے۔ فضا، ہوا، گونج رہی تھی مطلب کہ آواز کی گردش، گونج کہتے ہیں آواز کی گردش کو۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ آغاز، ابتدا۔ اسٹیڈیم میں تماشائی کہتے ہیں دیکھنے والے، جوک در جوک، گروہ در گروہ آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مخصوص، خاص کی گئی نشستوں، سیٹوں۔ تقریب مقررہ وقت پر شروع ہو گئی۔ مقررہ، طے کردہ۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں، دستوں کہتے ہیں گروہ کو، صورت میں مارچ کرتے ہوئے، مارچ پریڈ، تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ تماشائی کہتے ہیں دیکھنے والے۔ مارچ پریڈ کے پس منظر کہتے ہیں پیچھے یا بیک گراؤنڈ میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا مصرع دیکھیں، توحید کا پرچم لہرایا۔ توحید کہتے ہیں وحدانیت، ایک ہونا یا یکتا جاننا۔ پرچم جھنڈا لہرایا، ہوا میں ہلنا جلنا یا ہوا کی وجہ سے کسی چیز کا اڑنا۔ مرد مجاہد بہادر آدمی یا جہاد کرنے والا آدمی۔ جاگ ذرا اٹھ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، مطلب کہ شہید ہونے کا وقت یا شہادت کا وقت۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فوجی جوانوں کی قدموں کی دھمک، دھمک کہتے ہیں قدموں کی آواز، اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ پرجوش بول مطلب جوش سے بھرے ہوئے الفاظ، امنگ جوش، سرمستی بے خودی۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں کہتے ہیں گاڑیاں، اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی۔ رائفلیں کہتے ہیں بندوق جس میں سے گولی چکر کھاتی ہوئی نکلتی ہے، اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ ہوائی فائرنگ کہتے ہیں ہوا میں فائرنگ کرنا یا ہوا میں گولی چلانا۔ گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے تھے، تربیت، تعلیم یا علم۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا، مورچہ کہتے ہیں کھائی یا خندق، اور ایسا حیرت انگیز منظر تھا، حیرت انگیز، حیران کر دینے والا، کہ بے اختیار داد دینا پڑی مطلب تعریف کرنا پڑی۔ ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والے نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین پیش کی، مطلب کہ ان کی تعریف کی، داد تحسین دی، تعریف کی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، مظاہرہ مطلب کہ ظاہر کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل کی 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا، مطلب کہ پیچھے نہ حرکت دے سکا۔ ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہتے ہیں روپ قائم کرنا، کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی، مطلب کہ شاباش ملتی رہی، تعریف ہوتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ مخالف کہتے ہیں ایک دوسرے کے الٹ، سمت اطراف۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ پشت کہتے ہیں کمر۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال کہتے ہیں طاقت کو، کہ اس جوان کے پاؤں میں ذرا سا بھی خم آیا ہو، مڑا ہو پاؤں۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہی، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی، مطلب کہ جوان کے جسم کو موڑ نہ سکی۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ فوجی اسلحہ مطلب کہ آلات جنگ، وہ اسلحہ جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، نمائش کی گئی، دکھایا گیا۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے، دفاع کہتے ہیں حفاظت کو یا بچاؤ کو، کے لیے بابر غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ حطف میزائل مطلب کہ تباہ کن ہتھیار۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ افواج فوج کی جمع، فوج کہتے ہیں سپاہیوں کو۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا، میلی آنکھ یہ بری نظر سے دیکھا، تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا، مطلب کہ بالکل فنا کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر گئی تھیں، لیکن ہم نے بہت سی لڑکیاں کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اس کے ساتھ بیٹا ہماری اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی کریں گے۔ الفاظ معنی اس میں دیکھیں بیٹا، سب سے پہلا الفاظ ہے آپ کا دفاع۔ دفاع کہتے ہیں بچاؤ، حفاظت۔ یوم دن، اندھیری، تاریک یا سیاہ۔ جری بہادر، دلیر۔ چکے چھڑانا، بدحواس کرنا۔ جنگی جنون، لڑائی کا جنون یا لڑائی کا جوش۔ سرد پڑ جانا، ختم ہو جانا، گڑ گڑانا، التجا کرنا۔ جنگ بندی، جنگ بند کرنا۔ دھمک آواز، جوش جذبہ پیدا کرنے والی۔ بول آواز، عجیب انوکھی، امنگ
जोश, सरमस्ती, बेखुदी, नशे की हालत, डट जाना, साबित कदम रहना, गोया, लिहाजा, लम्हा, वक्त। तकरीब, प्रोग्राम, इमसाल, इस साल, रहनुमाई, रास्ता दिखाना, आगाज़, इब्तदा, फ़िज़ा, माहौल, तमाशाई, तमाशा देखने वाले, जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह, मखसूस, ख़ास, नशिस्तों, बैठने की जगह, बाकायदा, बाज़ाब्ता, मोर्चा, वो गढ़ा जो लड़ाई के लिए खोदा जाता है, हैरत अंगेज़, हैरानी पैदा करने वाली, दाद तहसीन, हौसला अफजाई करना, शाबाश देना, मंजर, नज़ारा, सहर अंगेज़, जादू का असर पैदा करने वाला, मार्च पास्ट, परेड, फ़ौजी जीपें, फ़ौजी गाड़ियाँ, टैंक, तोपें, तरबियत, महारत, जोश, जज्बा, ताकत, कुव्वत। एहतराम, इज़्ज़त, दस्ता, फ़ौज का हिस्सा, मर्द मुजाहिद, जहाद करने वाला आदमी, दिलेर या बहादुर, मुखालिफ सिमत, एक दूसरे से मुख्तलिफ, मजाल, जुरत, असले, हथियार, बजा तौर पर, दर हकीकत, वतन अजीज़, प्यारा वतन, निस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद, मुजाहिरा, इजहार करना, सिक्का बिठाना, रोब कायम करना, दाद मिलना, तारीफ़ होना, वक्त शहादत, अल्लाह की राह में जान देने का वक्त, खम आना, टेढ़ापन या बल, फजल, मेहरबानी, फ़ख्र, गरूर, मैलियाँ, बुरी नज़र। इसके साथ बेटा हमारा सबक की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है और इसके साथ हमने इसके अल्फाज मानी भी कर लिए हैं। इसके साथ हमारा बेटा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।